والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو کی ہے بہت اعلیٰ حساب پر، اور اس میں در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے اس کے وجود روحانی پر. وہ وجود روحانی کہ جس کے آنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد میں پھر تمام فرشتوں کا مسجود بنا دیا گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ ہے احسن تقویم. لیکن پھر یہ روح ڈالی کہاں گئی ہے؟ وہ اسفل سافلین، یہ وجود حیوانی ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ نوٹ کیجئے کہ جس قدر لاچار اور بے بس انسانی بچہ ہوتا ہے، کسی حیوان کا بچہ اتنا بے بس نہیں ہوتا. بکری کے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا، ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی، اس کے بعد وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا. لیکن انسان کے بچے کو خاص طور پر ماں کو کتنی مشقت جھیل کر پالنا پڑتا ہے. یوں سمجھئے کہ اتنا لاچار، اتنا بے بس، اور کتنے طویل عرصے تک اسے ضرورت ہے اس کیئر کی. حیوانات کے بچے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. چند دن چڑیا نے لا کر چوگا جو ہے منہ میں ڈالا، اس کے بعد اس نے اڑنا شروع کیا. لہذا یہ بھی ایک جسمانی اعتبار سے اس کے بہت ہی کمزور ہونے کا پہلو ہے. باقی یہ کہ جس طرح اسے عالم حقیقت سے دور کر دیا گیا، یعنی فرشتے جو ہیں ان کے سامنے جو عالم امر ہے، عالم حقائق ہے، عالم ارواح ہے، وہ چونکہ خود اسی کی ایک مخلوق ہے، لہذا وہ ساری چیزیں ان پر عیاں ہیں. اسی طرح جنات بھی چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی بہت دور دور تک رسائی ہے. اس لیے فرشتوں سے وہ خبریں اڑا بھی لیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان سے اچک کر، اور وہ اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں انسانوں میں سے جو کہانت کا دھندا چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں آ کر بتاتے ہیں، پیشن گوئیاں دیتے ہیں، خبریں کرتے ہیں. تو وہ ہم اپنی اس خلقت کے اعتبار سے بہت بلند ہیں. ہم اپنی خلقت کے اعتبار سے جنات کے مقابلے میں بہت کم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا اور ٹھیک کہا تھا، اس کے سامنے وجود روحانی تو تھا نہیں، اس کے سامنے وہی وجود خاکی تھا آدم کا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں کیسے سجدہ کروں اسے، میں اس سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، برتر ہوں. مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے، گارے سے بنایا؟ اس اعتبار سے یقیناً اس کی بات صحیح تھی کہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے وہ جنات کے وجود سے بہت کمتر ہے. ہم بڑے بڑے راکٹ ایجاد کر کے اور نہ معلوم کیا کیا، اور کروڑ بلینز اور بلینز آف ڈالر سے وہ ہے جو ایک دفعہ جو کہیں بھیجا جاتا ہے کوئی سیارہ، اور جو جاتی ہیں شٹلز جاتی ہیں، تب کہیں جا کر تھوڑی دور تک ہے رسائی. وہ بھی ہماری کہاں تک ہوئی ہے رسائی؟ ابھی بس ذرا چاند کے اوپر پاؤں رکھ کر آ گئے ہیں. باقی ابھی تو بٹر گشتی ہو رہی ہے، ادھر ادھر دور سے دیکھ داکھ کے آ جاتے ہیں. باقی اور کہیں کسی سیارے پہ اترنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوا ابھی تک. لیکن جنات کی رسائی بہت دور تک ہے. میرا اپنا اندازہ ہے یہ صرف کہ پورا جو جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، جنات کی رسائی اس پورے سولر سسٹم تک ہے، چونکہ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے. اور سورج کا معاملہ جو ہے چونکہ وہ ہے در حقیقت ان کا مادہ تخلیق، اس حوالے سے ان کو کچھ ایسی پروٹیکشن حاصل ہے کہ یہ پورا سولر سسٹم جو ہے یہ ان کی گویا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود رکھی ہوئی ہیں ان کے اندر شامل ہے. جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں. لیکن یہ کہ یہ انسان کس سافلین سے اٹھتا ہے، ایمان، عمل صالح، جد و جہد، نفس کے خلاف کوشش، نفس کا تزکیہ کرنا، جد و جہد کر رہا ہے. جیسے کہ سورۃ التین میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ایک شخص ایمان اور عمل صالح کی سیڑھی چڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، اور فرض کیجئے، تصور کیجئے کہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا. لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. وہ بلعام بن باعورہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور آخری منزلوں تک لے جاتے. لیکن وہ بدبخت جو ہے وہ ایک ہی، جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے اپنی اس تقریر میں جو آپ سن چکے ہیں، کہ بڑے سے بڑا ٹینک ہو، اس میں ایک سوراخ ہو جائے وہ بھی کافی ہوگا. وہ تو ایک گناہ جو ہے وہ بھی انسان کے سارے تقوی زہد اگر ڈیرے لگ جائیں، اگر انسان اس کے اوپر اصرار کرے
اسی پر ڈیرے لگا کر بیٹھ جائے تو ایک گناہ کافی ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.